خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس نشریات میں، اور آج کے سیگمنٹ میں جو ادارہ ہمارے ساتھ ہے وہ کس تعارف کا محتاج نہیں ہے، باقی باقاعدہ تعارف اقرار بھائی کروائیں گے۔ بالکل، جو نمبرز ہیں ان سے آپ کو اندازہ ہوگا، اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ ظاہر ہر ادارہ ہر شعبے میں مختلف خدمات، منفرد خدمات سر انجام دے رہا ہے، تو جب پاکستان میں آنکھوں سے متعلق امراض کی یا اس شعبے میں خدمات کی بات ہوتی ہے تو LRBT کا کوئی اور ثانی نہیں ہے۔ پچھلے 39 برسوں میں اگر ہم بات کریں تو تقریباً 61 کلینک ہیں ملک بھر میں، اور 20 اسپتال ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اور اسی میں ذرا نمبر آپ دیکھیے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر 10,500 مریض وزٹ کرتے ہیں ان سینٹرز کا۔ اچھا، روزانہ 1100 سرجریز پرفارم کی جاتی ہیں روزانہ، یعنی آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو 1100 لوگوں کی سرجریز ہو چکی ہیں۔ 58 ملین لوگ اب تک، جو 39 برس ہیں LRBT کے قیام کے، یعنی تقریباً 6 کروڑ لوگ مستفید ہو چکے ہیں LRBT سے، اور تقریباً 5.7 ملین یعنی 57 لاکھ لوگوں کی مائنر یا میجر سرجریز ہوئی ہیں آنکھوں کی۔ 7 لاکھ لوگ، ظاہر بہت بڑا نمبر ہے، بہت بڑی خدمت اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اس ادارے کا قیام اٹ سیلف ایک بہت ہی شاندار طریقے سے ہوا، اور جس طرح سے اس کا سفر جاری ہے وہ اٹ سیلف ایک بڑی لازوال داستان ہے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں طاہر عباسی صاحب ہیں، آپ ہیڈ آف ریسورس ڈیولپمنٹ ہیں LRBT میں۔ کیا کہنا ہے؟ تو سر یہ تو ایک بریف انٹروڈکشن کرایا، لیکن آپ کی زبانی اگر میں کہوں کہ اس ادارے کو ذرا 1 منٹ میں مختصر میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ LRBT کیا کرتا ہے، تو ذرا کن الفاظ میں آپ؟ اچھا، LRBT کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا اور اتنا اچھا انٹروڈکشن دینے کا اس ادارے کا۔ اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی 1984 میں۔ 2 دوست تھے، ذکر رحمت اللہ اور گرہم لیٹن صاحب، اپنے کامیاب کاروبار سے فارغ ہو رہے تھے، ریٹائر ہو رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ جہاں اس ملک نے ان کو اتنا سب کچھ دیا ہے تو اب ٹائم ہے کہ ہم اس ملک کو واپس بھی کیا جائے۔ تو 1984 میں انہوں نے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ اب وہ ادارہ کیا کرتا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آنکھوں کا علاج کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر رحمت اللہ صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی کمزور ہوئی تھی، اور ان کو جو علاج میں مشکلات آئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس طبقے کو بلانگ کرتا ہوں جہاں پہ سہولیات ہیں اور مجھے اتنی مشکل آئی ہے، تو غریب انسان کے لیے کیا مشکلات ہیں۔ تو 1984 میں جو انہوں نے ایک بیج بویا، وہ ٹنڈو باغوں میں ایک موبائل یونٹ کی تقریباً 200 کلومیٹر ہے یہاں سے۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا۔ اور اس 1985 میں یہ ٹنڈو باغوں کے موبائل کلینک نے کام شروع کیا، تقریباً کوئی چند ہزار لوگوں مستفید ہوئے تھے اس سال۔ اب اس سال جیسے انہوں نے نمبرز بتائے تھے، 5 کروڑ 80 لاکھ لوگ مستفید ہو چکے ہیں 39 سالوں مجموعی طور پر، ٹھیک ہے۔ اس 39 سالوں میں 20 اسپتال ہو چکے ہیں، وہ ایک موبائل یونٹ سے آج 20 اسپتال ہیں فل فلیجڈ۔ اس کے علاوہ 61 کلینکس ہیں پاکستان میں۔ پاکستان میں آنکھوں کے متعلق سب سے بڑا ادارہ ہے، یعنی ایک دن میں 1100 سرجریز کا ہونا، یعنی 1100 آپریشنز ہو رہے ہیں ملک بھر میں ایک ادارے کے تحت، یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ یہ بہت بڑا نمبر ہے۔ 17% جو آنکھوں سے ریلیٹڈ بیماریز ہیں وہ LRBT ان کا علاج کرتا ہے، یعنی ملک بھر میں یعنی کہ ہر 5واں مریض جو ہے وہ LRBT کا مریض ہوتا ہے۔ اگر 100 لوگ جو ہیں وہ آنکھوں کے امراض میں مبتلا ہیں تو ہر 100 میں سے 17 لوگ جو ہیں وہ ایک ہی ادارہ اس کا علاج کرے۔ سرکار کے اسپتال بھی ہیں، اس میں پرائیویٹ اسپتال بھی ہیں اس میں۔ جی، اور جو چیز منفرد کرتی ہے LRBT کو دوسرے اداروں سے کہ اس سے بڑا اور کوئی ادارہ نہیں ہے بشمول حکومت پاکستان، کیا کہنے، چاہے وہ وفاقی ہو چاہے وہ صوبائی ہو، آنکھوں سے متعلق اگر کوئی کام کر رہا ہے انکلوڈنگ دا حکومت، اٹ از LRBT۔ بھائی کیا بات ہے۔ تو سر یہ ذرا بتائیے گا کہ کس طرح کے علاقوں میں، کیا شہروں میں زیادہ اسپتال یا کلینکس ہیں، دیہاتوں، گاؤں اور گوٹھوں میں زیادہ اسپتال یا کلینک ہیں، کس طرح کے علاقوں میں زیادہ فوکس کیا جاتا ہے LRBT؟ اگین میں تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ 86% آف پاکستان کور کرتا ہے LRBT، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی LRBT کی فیسلٹی 2 گھنٹے کی ڈرائیو سے زیادہ نہیں ہے کسی بھی پاکستانی کے ریس سے، چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ ناردرن ایریاز ہو، کوئی بھی علاقہ ہو۔ آپ سٹارٹ کر لیں اگر کراچی میں، تو کراچی میں آپ کے 2 اسپتال ہیں، ٹنڈو باغو آ گیا، راشد آباد آ گیا، گمبٹ آ گیا، رحیم یار خان آ گیا، اور پھر یہاں سے چلے جائیں تو آپ سوات میں کلا کلے آ گیا، اوڈی گرام آ گیا، کوئٹہ آ گیا، تو لینتھ اینڈ بریتھ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ماڈل بیسکلی یہ ہے کہ کلینکس آپ کو فیڈ کرتی ہیں آپ کے اسپتالوں میں، تو کلینکس میں لوگوں کا علاج ہوتا ہے، اور ان کو آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو بس کیا جاتا ہے اسپتالوں میں، اور وہاں پہ لا کے ان کا علاج۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں پروردگار کی، اگر ہم صرف ایک لمحے کے لیے ذرا
آنکھیں بند کر کے یہ خیال کریں کہ اب کے بعد ہم نہیں دیکھ پائیں گے, تب شاید ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ کی کائنات کے رنگ دیکھنا, اس کی نعمتیں دیکھنا, یہ مناظر اپنے ارد گرد, اپنی اولاد کو دیکھنا, اپنے والدین کو دیکھنا, یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات کی نعمت ہے. اور ظاہر اگر اب تک تقریباً 6 کروڑ لوگ کسی نہ کسی طرح سے اس نعمت سے جڑے رہے ہیں اور LRBT کو اللہ نے وسیلہ بنایا, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ویسے اس کو, سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, اسی کو اگر بنیاد بناتے ہوئے ایک پبلک سروس میسج بھی ہو جائے گا, بتا سکتے ہیں کہ آنکھوں کے امراض کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہوں گی, لیکن سب سے بڑی وجہ کیا ہے, تاکہ تھوڑی سی اویئرنیس اعتبار سے. ہاں, اویئرنیس بہت ضروری ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں جو 3 بڑی وجوہات ہیں, اس میں یا 3 بڑی بیماریاں آنکھوں سے ریلیٹڈ, اس میں سب سے بڑا جو ہے نا کیٹریکٹ ہے, جس کو ہم سفید موتیا کہتے ہیں. اوکے, یعنی کہ نابینا پن کا سب سے بڑے وجہ کیٹریکٹ ہے. اچھا, پاکستان. اس کے بعد گلوکوما آتا ہے جس کو ہم کالا موتیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈائبٹیز آتا ہے, یعنی کہ ذیابطیز آتا ہے. 30% آف آور پاپولیشن از ڈائبیٹک, ہر دوسرا تیسرا آدمی. اچھا, اب اس کا سب سے بڑا آؤٹ فال آنکھوں کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 کروڑ لوگوں کا علاج کر لیا LRBT میں, تو 2 کروڑ 60 لاکھ لوگ آج بھی ایسے موجود ہیں جو علاج کے منتظر ہیں. اچھا, اوکے. ٹھیک ہے. اور 90% ایسے ہیں جن کی بینائی ریسٹور کی جا سکتی ہے بالکل. یعنی جو 2 کروڑ 60 لاکھ لوگ ہیں ان میں سے 90% اگر علاج ہو جائے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں, اور وہ جی ٹی میں تقریباً 1% کا اضافہ کر سکتے ہیں اس پاکستان کے جی ٹی پی میں. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ وہ نمبرز ہیں. اور ایک کیٹریکٹ کی سرجری ہوتی ہے آپ کی 10,400 روپے میں. اوکے. اچھا, یہ بڑا آسان ہے. جو دیکھنے والے لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں LRBT کی جو کال ڈیٹیلز ہیں, کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں, بینک ڈیٹیلز ہیں, وہ سب آ رہی ہیں. تو آپ بتا رہے ہیں کہ ایک سرجری 10,400 میں آپ کی ایک کیٹریکٹ سرجری ہو جاتی ہے. تو کوئی ایک بندہ خدا اگر 10,400 دینے کی پوزیشن میں ہے تو ایک شخص کی زندگی بدل سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی چاہے وہ نیو بورن ہو, بالکل نومولود ہو, چاہے وہ 80 سال کا ہو, ٹھیک ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ. ٹھیک ہے. جو بلکہ ابھی جب ہم پیکیج دیکھ رہے تھے تو اس کے اینڈ پہ ایک بہت پیارا بچہ جس نے بالکل ایک دم سے ہلا کے رکھ دیا, تو جس کو وہ گلاسز بھی لگے ہوئے, تو ظاہر ہر عمر کے اس میں افراد جو ہیں وہ. جی, میں بیسکلی پیڈس کا تو ہمارا بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے, اور پاکستان کا سب سے بڑا پیڈس کا ڈپارٹمنٹ ہے آنکھوں سے متعلق, جس میں 7 سب اسپیشلٹیز ہیں. میں صرف جو بتانا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اگر پری میچور بچہ ہوتا ہے تو اس میں جب آپ انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں اس کو, تو جہاں اس کے لنگس نشو نما پاتے ہیں بیکاز آکسیجن ہوتی ہے, وہاں اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے آنکھوں کے اوپر, بیکاز آکسیجن اس کو زیادہ ملتی ہے. اور ڈاکٹر کے اوپر امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو آپتھلمولوجسٹ کو دکھائے, کسی آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھائے, ورنہ بینائی جا سکتی ہے اس کی پرماننٹلی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ میں جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ بالکل نومولود بچوں سے لے کر 80 سال کی عمر کے جو بھی لوگ ہیں وہ LRBT سے مستفید ہوتے ہیں. کوئی ہم اندازہ ہے کہ کتنا بجٹ ہے تقریباً جو سالانہ یا ماہانہ لگتا ہے, یا کس طرح کے جو افراد ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں؟ ظاہر ایک بڑا آپریشن ہے نیشن وائڈ جو اس وقت چل رہا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ جو لوگ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں LRBT کو, ان کو بھی ذرا. جی, اس ادارے کو چلانے کے لیے ٹھیک ہے تقریباً کوئی 4 ارب روپے چاہیے ہوتے ہیں سالانہ. زندہ باد. ٹھیک ہے, جس میں ہم تقریباً 30 لاکھ لوگ مستفید ہوتے ہیں, 3 لاکھ کے تقریباً سرجری ہوتی ہیں سالانہ. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کوئی نیا اسپتال بنائیں تو اس کے خرچہ الگ ہو. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا خرچہ ہو گیا. لیکن کہاں سے آتا ہے یہ میں نہیں کر رہا, یہ وہ لوگ کر رہے ہیں, آپ جیسے لوگ کر رہے ہیں, وہ پاکستانی کر رہے ہیں جو کہ یا تو پاکستان میں موجود ہیں یا پاکستان سے باہر موجود ہیں. ان 39 سالوں میں آج تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا جہاں LRBT نے کوئی اپنا کلینک, چھوٹا سا چھوٹا کلینک سے لے کر کوئی اپنا ہاسپٹل بند کیا ہو کہ جی ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے. اچھا, الحمدللہ. یہ پاکستانیوں نے ہمارا ہاتھ تھاما ہوا ہے. کیا کہنے. ٹھیک ہے. اور میری امید چاہے کووڈ ہے, چاہے معاشی بدحالی ہے, کچھ بھی ہے, لوگوں نے سپورٹ کرنا نہیں چھوڑا. میری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اور بھی تھامے رہیں گے اور ہم اسی لحاظ سے آگے بڑھتے رہیں گے. ہمارے اور مہمان بھی آگے, آپ لے آئیے. جی پلیز. ڈاکٹر سبرینہ ہے LRBT سے. ظاہر ہے کراچی کے ٹریفک کی وجہ سے ذرا تھوڑی تاخیر ہوئی, لیکن آ جائیں. السلام علیکم. آپ یہاں جائیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسے مزاج ہیں؟ پلیز تشریف رکھیے. شکریہ. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں, آئیے بیٹھیے. جناب, تو میرے خیال ہم انہی سے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تھوڑا سا مائک. ہاں جی. حمدان. کیا نام ہے؟ حمدان. اچھا, چلیے حمدان سے ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اینڈ وی نو کہ اس وقت کیا صورت ہے. بس ذرا ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں, پھر تھوڑا سانس لینے کا وقت دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو. تو آپ بتا رہے تھے کہ تقریباً 4 ارب روپے سالانہ کا بجٹ ہے, اور اب تک
الحمدللہ لوگوں نے سلسلہ رکنے نہیں دیا کہیں پر بھی. اور جس طریقے سے انفلیشن ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہے یا روپے کی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو یہ بہت جلد جو ہے ڈبل ہو جائے گا. لیکن مجھے کبھی امید ہے کہ جہاں 39 سالوں میں ہم پاکستانیوں نے اس ادارے کا ساتھ دیا ہے, اگلے 100 سالوں تک اس ادارے کا ساتھ دیں گے, اور میں اسی امید کے اوپر یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اور اس امید کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں کہ اگر ہم 86% پاکستان کو کور کرتے ہیں تو اگلے سال جب میں آؤں گا تو ہم انشاءاللہ 100% پاکستان کو کور کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اللہ کرے ایک وقت آئے کہ جب ضرورت نہ رہے ایسے اداروں کی, بالکل جی, اور لوگ اس طرح سے آنکھوں کے امراض سے متعلق اتنا شعور, اتنی آگہی ہو کہ ایک تو یہ امراض نسبتاً بتدریج کم ہو, اور دوسرا یہ کہ لوگ سیلف ڈیپینڈنٹ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ سے ہم جاننا چاہیں گے ذرا, ہمیں ہمدان کا ویسے تو بادامی صاحب کے ساتھ گفتگو میں مجھے لگتا ہے سب بتا دیا انہوں نے تقریباً, اس بارے میں بتائیے, اور اوور آل LRBT کے بارے میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیجیے. سب سے پہلے میں ہمدان کی ہسٹری بتانا چاہوں گی. ہمدان نے بتایا ابھی مجھے پورا بڑا انسیڈنٹ بتایا, پورا ایکسیڈنٹ جو ہوا تھا. بالکل 5 ایئرس پہلے جو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور ایکسیڈنٹ کے بعد ان کی آنکھ میں اتنی شدید چوٹ آئی تھی کہ ان کی آنکھ پھٹ گئی تھی. پھٹنے کے بعد جو ہے بہت سارے ہسپتال میں ان کی امی ان کو لے کے گئیں, لیکن ہر ہاسپٹل میں کہیں پیسے زیادہ بتائے جا رہے تھے, کہیں پہ اس طرح سے تھا کہ ٹریٹمنٹ نہیں پاسبل تھی. تو الٹیمیٹلی یہ LRBT پہنچی. LRBT میں ان کا جو ہے بہت ہی جلدی ان کی ٹریٹمنٹ اگلے دن ہی کی گئی. ان کے جو ہے وہ کارنیا کو ریپیئر کیا گیا جو ڈیمیج ہو گیا تھا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد 6 منتھس کے بعد انہوں نے اسی آنکھ کے اندر جو ہے وہ کیٹریکٹ ڈیولپ کر لیا, یعنی کہ موتیا ان کی آنکھ میں بن گیا. پھر 6 مہینے کے بعد ان کی موتیا کی سرجری ہوئی. پھر کچھ عرصے کے بعد اسی آنکھ کے جو پردہ ہوتا ہے بصیرت کا وہ اکھڑ گیا اسی آنکھ کے اندر. چیلنجز پر چیلنجز, ایک ہی آنکھ کے اندر اتنے پرابلمس آئے ان کو. پھر اس کی سرجری ہوئی, اور یہ ساری سرجریز LRBT میں ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوئی ہیں. زندہ باد زندہ باد. ہم ذرا بتاؤ گے ذرا کیا انسیڈنٹ ہوا جو مجھے بتا رہے تھے, کیا آپ کہاں جا رہے تھے؟ آپ مائک اگر جا رہے تھے, میں مائک پکڑتا ہوں. ٹیوشن سے آ رہے تھے, ٹیوشن سے آ رہے تھے. ہاں, گھر چھٹی ہو گئی, سامنے سے بائک آئی پیچھے سے, وہ مار کے چلے گئی. سامنے میرے چاچو کا رشکہ کر رہا ہوا تھا, وہاں سے بائک اندر چلے گئی, میرے چاچو کی رشکے کی لوہا اندر چلے گئی میری آنکھ کے. تو اب اس وقت پھر دیکھنے میں پرابلم ہو رہی تھی تمہیں؟ اس وقت کچھ نہیں دکھ رہا تھا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. اور اس کے بعد پھر ان کی وہ سرجریز, اور ابھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. کیا بات ہے. ہاں, میں نے پوچھا, کہہ رہے ہیں, اور یہ گلاسز آپ پہ سوٹ بھی بہت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ 4th کلاس سے پڑھتے تو سیٹ خوش ہو نا. چلو زبردست, زندہ باد. اچھا سر, ایک چیز میں ضرور جس پہ ہم ہر برس بات کرتے ہیں, آنکھوں کا عطیہ, اس حوالے سے ضرور بتائیے کہ کتنے عطیات کی ضرورت ہوتی ہے, اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی بینائی واپس آ سکتی ہے اگر انہیں عطیات مل جائیں تو. اچھا, تقریباً جو سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ ہے وہ 1:10 کا ہے. یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایک کارنیا ہوتا ہے تو ڈیمانڈ ہمارے پاس 10 کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی کیو ہے, کوئی لسٹ ہے؟ جی بالکل, ایک لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے. ہم کارنیا پیشنٹس کی پوری ایک لسٹ بناتے ہیں, اور جیسے جیسے کارنیا ہمارے پاس آتے ہیں ہم ویسے ویسے ان کو لگاتے جاتے ہیں. لیکن جو میری ایک درخواست ہے اور جو میری ایک گزارش ہے پاکستانیوں سے کہ آگے بڑھ کے کارنیا کی ڈونیشن دیں. ٹھیک ہے, ہم ابھی امپورٹ کرتے ہیں باہر کے ملکوں سے, اور اس میں سری لنکا غالباً, جی امریکہ سے ہمارے پاس آتے ہیں. اوکے. لیکن اور پاکستان سے ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن میرا شرعی لحاظ سے بھی یقین ہے, اور میرا ویسے بھی ہے کہ ہمیں اپنے کارنیا ڈونیٹ کرنے چاہیے, بیکاز اس سے کسی خاندان کی زندگی بدل سکتی ہے. جی ہاں, ایک فرد, صرف ایک فرد نہیں ہوگا جو دیکھ پائے گا, ظاہر ہے پورا ایک خاندان جو ہے اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے. ویسے میں ہمیں وقت کا کچھ اگر 1-2 منٹ ہے آپ. بالکل ٹھیک ہے سر. اگین جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں چاہتا ہوں ایک تو وہ لوگ جو اب تک سپورٹ کرتے آئے ہیں ان سے مخاطب ہو کر آپ کیا کہنا چاہیں گے, اور وہ لوگ جو انسپائر ہو رہے ہیں LRBT کی سٹوری سے, ان کو آپ کیسے رہنمائی فراہم کریں گے کہ وہ سپورٹ کریں LRBT کو؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی یہ ایک ادارہ ہے جو پاکستانیوں نے بنایا تھا, پاکستان کی وجہ سے ہے اور پاکستانیوں کے لیے ہے. آج تک پاکستان ہی اسے سپورٹ کرتے ہیں, اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آگے بھی آپ اس کا ہاتھ پکڑیں, بیکاز ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ہمیں ان 26 ملین لوگوں تک 60 کروڑ لوگوں تک پہنچنا ہے جو ابھی دیکھ نہیں پاتے, اور ان کا علاج کرنا ہے. میرا یہ یقین ہے کہ آج جب ہم 5 کروڑ کر سکتے ہیں لوگوں کو, یا 6 کروڑ لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں, تو ہم ان 2 کروڑ 60 لوگوں کا بھی علاج کر سکتے ہیں, اگر آپ لوگوں کی ساتھ
رہا تو انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. LRBT کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ جو اس وقت پاکستان بھر میں 84% پاکستان جو ہے وہاں پہ ماشاء اللہ خدمات. ڈاکٹر سبرینا تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. دان آپ کا اسپیشلی بہت شکریہ آنے کے لیے, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ہمارا سیٹ. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. تو اس طرح اقرار صاحب نے کہا اللہ تعالیٰ کی اتنی حسین کائنات ہے اور اس کو دیکھنا, اپنے رشتہ داروں کو سب کو دیکھ, یعنی اس سے زیادہ بنیادی نعمت کیا ہو سکتی ہے. آپ سوچیں یہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے, اللہ نہ کرے کہ اگر وہ جو ان سے ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ تو ہو گیا, اس کے بعد اگر یہ صحیح جگہ پر صحیح وقت پر نہ پہنچ پاتے تو آج ایک ایسا بچہ جو کہ میڈیکلی جس کے لیے ممکن تھا اللہ کی کائنات کو دیکھنا وہ نہ دیکھ پاتا. یہ ایک مثال ہے, ایسی ان گنت مثالیں. تو آپ سوچئے میرے اور آپ کے تھوڑے سے کنٹریبیوشن سے اگر کوئی شخص زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کائنات دیکھنے سے لطف اندوز ہو رہا ہے تو اس کا کتنا اجر ہوگا یہ میں میرے خیال میں آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو آئیں ہم ہاتھ مضبوط کرتے ہیں, سب اپنے اپنے حصے کی سب شمع جلائیں, انشاءاللہ بہت روشنی ہوگی اور پھر یہ روشنی ہم سب مل کے دیکھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. LRBT کو بہت ساری دعائیں, بہت ساری تالیاں اور رخصت کریں گے انشاءاللہ, اور ہمیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویسے میں کیا بات ہے.